اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے کہ وہ اندھیرے اور اجالے میں ہمیشہ دیکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی دیکھ لے تو زیادہ سے زیادہ کوئی عزیز ہوگا تو آپ کو ڈانٹ دے گا، کوئی غیر ہوگا تو اسے مطلب ہی نہیں، لیکن میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ اندھیرے اور اجالے میں بھی دیکھتا ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم یہ جو گناہ کر رہے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں نا، اے اللہ ہم ان گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں جو ہم نے دن کے اجالوں میں کیے اور رات کے اندھیروں میں کیے۔ رات کے اندھیروں میں ہزاروں گناہ ہوتے ہیں، شراب، جوا، سٹا، ظلم کرنا، قتل کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، سارے زنا کرنا، یہ ہزاروں غلط کام کب ہوتے؟ رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، تاکہ کسی کو خبر نہ لگ جائے۔ تو دعا اسی لیے کی جاتی ہے، اللہ جو ہم نے رات کے اندھیروں میں گناہ کیے ہم آج اس پر بھی شرمندہ ہیں اور اسے بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو موبائل فون کا غلط استعمال بھی، دیکھیے دنیا کی ہر چیز جو ہے رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ یہ قلم کیا ہے؟ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ کیسے رحمت اور زحمت ہے؟ اس کے استعمال سے۔ اگر اسی قلم سے کوئی ایسا جملہ لکھا جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ قلم رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ اگر قلم اسماعیل دہلوی کے ہاتھ میں ہو تو زحمت، تھانوی کے ہاتھ میں ہو تو زحمت، قاسم نانوتوی کے ہاتھ میں ہو تو زحمت، اور اگر وہی قلم امام احمد رضا کے ہاتھ میں ہو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جان تجلا کہوں تجھے۔ رحمت بھی ہے ایک چیز اور وہی چیز زحمت بھی ہے، بس اس کا استعمال ہے۔ رحمت اور زحمت۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص گلاب کا پھول لایا اور اس نے تعریف کی گلاب کے پھول کی، کتنا خوبصورت ہے کہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ عاشق تو عاشق ہی ہوتا ہے، عاشق کو ہر چیز میں اپنے محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ عشق پھر الگ الگ ہوتا ہے، دنیا کا عشق، عشق حقیقی اور عشق مجازی، الگ الگ عشق ہے۔ دنیا کا عشق ہوتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، دنیا کا عشق ہے یہ ہے۔ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، دنیا کا عشق ہے یہ۔ امام احمد رضا کے ہاتھ میں جب گلاب کا پھول آیا اور کسی نے کہا کتنا خوبصورت ہے یہ گلاب کا پھول، تو آپ نے اسے دیکھا، اب وہ تو گلاب کی پتیوں پہ جو ہے توجہ دے رہا ہے کہ گلاب، مگر اعلیٰ حضرت اس میں بھی یار کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں تو اس گلاب کے بارے میں سوچ رہا ہے، میں تو اس گلاب کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے، جس کی جو ہے خوشبو کبھی کم نہیں ہوتی ہے، جس کی تازگی میں کبھی کم نہیں آتی ہے، جس کی خوشبو ایک زمانے تک نہیں، اس کی خوشبو کی شان یہ ہے کہ وہ خود بھی مہکتا ہے، جو اس سے لگ جاتا ہے وہ بھی مہک جاتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ میرے امام اس کو دیکھتے جاتے ہیں اور پھول پر غور کرتے کرتے جب قلم چلاتے ہیں تو کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو چیزوں کا استعمال رحمت بھی ہے اور
اب جیسے یہ مائک ہے، اس میں دونوں پہلو ہیں. اب اسی میں کوئی سانگ سنانے لگے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ زحمت. اور اسی میں عدنان بھائی نعت پڑھنے لگے، ساحل بھائی نعت پڑھنے لگے، تو رحمت ہے. ہمارے نبی کا ذکر ہے. دنیا کی ہر چیز میں دونوں پہلو موجود ہیں، رحمت بھی اور یہ صرف آپ کے اوپر میٹر کرتا ہے کہ آپ اس کے پہلو کون سے کو لیتے ہیں، زحمت والے کو یا رحمت والے کو. موبائل کا جو استعمال ہے یہ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. لیکن ہاں یاد رکھیے گا، دو چیزوں کو ہمیشہ کلین رکھیں کہ کسی کی بھی نظر پڑ جائے آپ کو پریشان نہ ہونا پڑے. ایک دل کو اور ایک فون کی گیلری کو. صاحب نظر کی نظر آپ کے دل پر ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظر چہروں پہ نہیں، وہ دل تک دیکھتے ہیں. تو دل بھی اتنا کلین رکھیے کہ اللہ والے کی نظر پڑے تو وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائیں. ایک بزرگ کی بارگاہ میں، یاد رکھیے گا ہم کہاں تھے، ایک بزرگ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، جنگل میں کہیں عبادت کر رہے تھے. آئے کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے، تو وہ پریشان ہوئے اللہ والے، انہیں اللہ کے علاوہ مطلب ہی نہیں کسی سے. کچھ لوگ آ گئے ان سے ملنے کے لیے، کہا کیوں آئے ہو؟ کہہ رہے حضرت ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہم تو محبت میں آئے. انہوں نے کہا اچھا مجھ سے محبت ہے، پکا بتاؤ سچی مچی محبت ہے، ایسی فراڈ کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کہ نہیں سچی محبت ہے. اچھا رکو. انہوں اٹھائے تھوڑے سے پتھر اور جو ان لوگوں پہ آنے والوں پہ برسانا شروع کیے تو وہ ذرا پتھر اٹھائے اور بھاگنے لگے سب. تو کہا دیکھو کتنے جھوٹے ہیں نا یہ، محبت میں لوگ جانیں دے دیتے ہیں، ان سے ذرا سی کنکری گوارا نہ ہوئی ہے. لوگ محبت میں گردنیں کٹا دیتے ہیں، ان سے ذرا سا پتھر گوارا نہ ہوا. اگر واقعی انہیں محبت ہوتی تو یہ مار کھاتے مگر ٹل کے نہیں جاتے. یہ مار کھا لیتے مگر یہاں سے ٹل کے نہیں جاتے. محبت کا انداز ایسے ہی ہوتا ہے. محبت میں محب اپنے محبوب کے لیے ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، یہ محبت ہے. یہ کیا محبت کہ ذرا پتھر مارو اور بھاگ گئے. فنا کانپوری کا ایک شعر ہے، اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں. اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دل کسی کو دے دیا عشق ہو گیا، نہیں. جب عشق ہوتا ہے نا تو صرف دل نہیں، بات محبوب کے لیے آتی ہے تو گردنیں کٹا دی جاتی ہیں. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے. صحابہ نے جانیں نہیں دی. حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کو شہید نہیں کیا گیا، کس کے لیے؟ حضور کی محبت میں. تو عشق تو اس لیول کا ہوتا ہے. ہم کیا بات کر رہے تھے اس سے پہلے؟ ہمیشہ سمجھ رہے ہیں. آج اکثر و بیشتر لوگوں کے موبائل میں، کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کے موبائل میں پاسورڈ سمجھ میں آتا ہے. 12 13 14 سال 15 سال والے بچوں کے بھی اتنا ڈینجر پاسورڈ ہے نا، انجینئر بلانا پڑے گا آپ کو. ہے یا نہیں بتائیے آپ؟ بے خودی بے سبب ہوتی نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کچھ تو ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، بے خودی بے سبب ہوتی نہیں غالب. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج کتنے لوگ ایسے ہیں اپنا موبائل فون بھی جو ہے نا تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں اور ہاتھ اس کے اوپر ہی ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ادھر ادھر ہو جائے. اور اگر وہ سو کر اٹھیں اور خدا نخواستہ تکیے سے سرک کے وہ موبائل نیچے گر گیا، انہوں نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، موبائل نہیں ہے نا، تو ایسا لگتا ہے جھٹکا لگ گیا.
12,000 کا جو ہے کرنٹ لگا انہیں, موبائل نہیں ہے, اللہ خیر کرتے, پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں گیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں کمی ہے. زندگی میں ہمیشہ کوشش کیجئے دل اور موبائل دونوں اتنے کلین رہیں کہ اگر کوئی آپ سے موبائل فون مانگ لے تو شوق سے دیجئے, لیجئے بسم اللہ. آج کیا بات ہے, سگا بیٹا اپنی ماں کے ہاتھ میں فون نہیں دینا چاہتا ہے, اپنے باپ کو فون, سگے بھائی کو فون نہیں. لوگ کیا کہتے ہیں, دوستی پکی ہے لیکن بھائی میرا فون نہیں دوں گا تمہیں. آپ کسی کا فون مانگ لیجئے تو وہ آپ کو فون اگر تکلف میں دے بھی دے تو وہ جسٹ جھانکتے ہی رہے گا ساتھ میں کہ کیا کھولا آپ نے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر وہ اپنے ہاتھ سے ہی آپ کا مطلب اپنا موبائل چلائے گا آپ کو, ارے نہیں اس میں نہیں, اس میں. سمجھیے اس بات کو. آپ کو مزہ آ رہا ہے, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اس چیز کو بوجھ محسوس نہیں کر رہے ہیں, خوشی سے سمجھ رہے ہیں. بہت ساری باتیں ہنستے مسکراتے سمجھ میں آتی ہیں, لیکن یہ بھی غور کیجئے اس میں میسیج کیا ہے. ایسی نوبت زندگی میں کبھی نہ آنے دیجیے کہ آپ کو اتنا ڈینجر پاسورڈ لگانا پڑے. نہیں, موبائل جس دن آپ کا اس لیول کا ہو گیا کہ آپ کی بہن بھی دیکھ لے, بھائی بھی دیکھ لے, آپ یقین جانیے اسی دن یہ کنفرم ہو جائے گا کہ آپ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. اگر آپ کے موبائل میں پاسورڈ, ہاں یہ ضروری چیز ہے کہ بڑے لوگ ہیں جن کا پورا نظام, سسٹم, کاروبار, بینک, ساری چیزیں ہیں, تو وہ حفاظت کے لیے آدمی کر سکتا ہے. اس لیول کا میٹر ہونا چاہیے نا آپ کا. کوئی نہیں ہے 10, 12, 15 سال 20 سال کے بچوں کو فالتو گھر میں پڑا ہوا, نہ کوئی کاروبار ہے, نہ بزنس ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور اس کے اتنے ڈینجر پاسورڈ ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اسی طرح دل ہمیشہ صاف رکھیے. دل ہمیشہ, اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے دلوں پر نازل ہوتی ہیں. دل جس کا جتنا صاف ہوتا ہے اللہ اس کا اتنی ہی زندگی کے اندر مقام اور مرتبہ بلند کرتا ہے. اسی لیے ولیوں کی بارگاہ میں دلوں پر محنت کی گئی ہے. ایک جوان نے آ کے حضور سے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دیں. ہے نا تعجب کی بات؟ ہاں, کتنا عجیب بات نہیں ہو گئی. مجھے زنا کی اجازت, بخاری شریف کی حدیث ہے, کسی دن موقع رہے گا تو میں سناؤں گا. حضور کے پاس آیا, کہا یا رسول اللہ اذن لی بالزنا, یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں. صحابہ نے دیکھا صاحب آ رہے ہیں, کیسا آدمی ہے, مطلب کوئی شرم و لحاظ نہیں, وہ بھی حضور کی بارگاہ میں ایسی بات. لوگ ناراض ہونے لگے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, رہنے دو, جو کہہ رہا کہنے دو. اس کو بلایا, میرے قریب آ جاؤ. قریب بلایا, بالکل قریب کے ایک دم برابر بیٹھ گیا. اب دیکھیے حضور کا انداز کیا تھا. حضور نے فرمایا زنا کرنا چاہتے ہو؟ کہاں یا رسول اللہ. فرمایا یہ بتاؤ اگر کوئی تیری ماں سے زنا کرے تو تجھے کیسا لگے گا؟ دل ملا گیا ایک دم. یہ کیا کہا آپ نے؟ میری غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ میری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ حضور نے کہا تیری بیٹی کے ساتھ. حضور نے کئی نام لیے, بیٹی کے ساتھ, بہن کے ساتھ, خالہ کے ساتھ, تیری کر کے. حیران ہو گیا, ارے میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں. حضور نے بس ایک جملہ کہا, تو جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی تو کسی کے بہن ہے, وہ بھی تو کسی کی ماں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ مارا, کہا اللہم طہر قلبا, اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے. حضور کی دعا, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. حضور کی زبان سے جملے نکلے, ہاتھ مارا دل پہ, اللہم طہر قلبا, اے اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دے. بس اتنا کہنا تھا, اس کے دل کی دنیا بدل گئی. دل ہماری زندگی میں بہت میٹر کرتا ہے. دل گندا ہوگا چہرے پہ کبھی روشنی نہیں ہوگی. دل صاف رکھیں, اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں.